اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیوں مبعوث فرمایا، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے۔ انسان کی ضرورت تھی اور اللہ نے اپنی مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے انبیاء کو بھیجا تاکہ میری مخلوق بغیر ہادی کے زندگی نہ گزارے، اور بغیر ہادی کے اس مخلوق کا کمالات تک پہنچنا، مجھ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن انبیاء کو بھیجا جو ہادی بن کر آئے ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے؟ کیا وہ عام انسان کی طرح ہونے چاہیے یا نہیں؟ ان میں کچھ خاص خصوصیات ہونی چاہیے جو عام انسان سے ان کو جدا کرتی ہیں۔ ہم اس پر آگے چلتے ہوئے ایک تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم صرف دو چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے جو بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے، کیونکہ یہ ہادی امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سفیر خداوند متعال ہوتے ہیں، خداوند متعال کے سفیر ہوتے ہیں، تو اس سفیر میں کم از کم بنیادی جو دو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو اس کی بات کو سمجھتا ہو جس کا سفیر بن کر آیا ہے، یعنی اس شخص میں جو ہادی بن کے آ رہا ہے، جو نبی بن کر آ رہا ہے، جو خداوند متعال کی طرف سے سفیر بن کر آ رہا ہے، کم از کم یہ خداوند متعال کی کلام کو سمجھتا ہو، خداوند متعال کے مزاج کو سمجھتا ہو، خداوند متعال کے احکامات کو سمجھتا ہو۔ دوسری جو چیز ہے مین اس میں، وہ یہ ہے کہ یہ آگے مخلوق کو بھی سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی خدا سے لینے اور مخلوق تک پہنچانے، ان دو صفات کا مالک کم از کم ہونا چاہیے۔ اگر اس میں یہ دو صفات نہیں ہیں تو وہ ہادی نہیں بن سکتا، یعنی اس سے خدا سے لینا نہیں آتا، مخلوق کو دینا نہیں آتا، وہ ہادی کیسے بن سکتا ہے؟ تو کم از کم اس سفیر الہی میں یہ دو چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ اللہ سے لے کر مخلوق تک پہنچا سکتا ہے تو وہ ہادی ہے۔ اور ہم جب نگاہ کرتے ہیں تمام انبیاء کی طرف، تمام ائمہ کی طرف، تو ہمارے انبیاء اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام خداوند متعال کے ایسے سفیر ہیں جو خدا کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں، خداوند متعال کے احکام خدا سے لے کر مخلوق تک پہنچائے ہیں، اور جب مخلوق تک پہنچائے ہیں تو بشری لبادے میں آ کر پہنچائے ہیں تاکہ یہ مخلوق ہمارے نقش قدم پر چل کے خداوند متعال تک پہنچ سکے۔ تو ضروری ہے اس سفیر الہی کا تمام مخلوق سے اشرف اور بہتر ہونا، کہ وہ خداوند متعال کی وحی کو سنے، وحی کو سمجھے اور لوگوں تک پہنچائے۔ اس کی بہترین اور پہلی مثال حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو اس زمانے کی جو مخلوق تھی، فرشتے تھے، جنات تھے، ان تمام سے حضرت آدم علیہ السلام کو اشرف بنایا۔ اشرف تھے تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو تعظیم کا حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کرو۔ اور اگر حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی خدا، پہلے ہادی، پہلے سفیر الہی اشرف نہ ہوتے تو ملائکہ کبھی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرتے۔ تو سفیر الہی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ باقیوں سے افضل اور اشرف ہونا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔